بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامی چینل تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے اسلامی تاریخی میراث کی کہانی میں، اس میں فتح مکہ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ابو سفیان اور اس کی قوم کا خیال درست نہ تھا۔ ہم اس جگہ پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے، خزاں والے قریش سے بھی زیادہ تیز تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے مدینہ پہنچنے سے کئی دن پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظالمانہ کارروائی کی تفصیل پہنچا دی تھی۔ اس ظلم اور زیادتی کے بعد خزاں نے اپنے خاص پیغمبر عمرو بن سالم الخزائی کو، جو بڑا مشہور شاہ سوار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعہ کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا کہ خزاں کو بنی بکر اور ان کے حلیف قریش سے صلح حدیبہ کی موجودگی میں قتل و غارت سے کیا نقصان پہنچا ہے۔ جس وقت قریش کے شیخ اپنی قبیلی پارلیمنٹ میں دارالندوہ میں بنی بکر کے ساتھ مل کر خزاں پر حملہ کرنے کی مشکل میں پھنس جانے پر بحث کر رہے تھے، اس وقت عمرو بن سالم مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خزاں کی داستان ظلم اور ستم سنا رہا تھا۔ عمرو بن سالم نے مسجد نبوی میں ظلم کے واقعات کو اشعار میں بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوستی کے نام پر اپیل کرتا ہوں جو ہمارے اور اس کے قدیم آباء و اجداد کے زمانے سے پائی جاتی ہے۔ تم اولاد تھے اور ہم والدین، بعد ازاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، پھر بھی ہم نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ پھر عمرو نے قریش کی صلح حدیبہ کے توڑنے کے متعلق بتایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ خائنوں اور عہد شکنوں کی تجدید اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے، قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ کے پختہ عہد کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے، خوب مدد کیجیے اور بندگان خدا کو مدد کے لیے پکاریے کہ وہ مدد کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لشکر میں نمایاں ہے اور وہ لشکر جاگدار سمندر کی طرح رواں ہے جس میں بڑے بڑے سرداروں سے جنگ کریں گے۔ پھر عمرو بن سالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بتایا کہ بنو بکر اور قریش نے انہیں کیسے خیانت سے قتل کیا، جبکہ وہ مکہ کے اندر الوطیر میں اطمینان اور امن سے رہ رہے تھے اور نماز و تلاوت میں مصروف تھے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے، انہوں نے ہم پر جب کہ ہم الوطیر میں سوئے ہوئے تھے شب خون مارا، ہم رکوع اور سجود میں قرآن پڑھتے تھے، وہ قدا میں ہاتھ لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں کسی کو آواز نہیں دوں گا اور وہ کمزور اور کم تعداد میں تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کے لیڈر عمرو بن سالم سے یہ مؤثر شعر سنے جن میں اس نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ خزاں کو اس خیانت اور ظلم سے کیا نقصانات پہنچے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور بنو بکر کی کارروائی پر ناراض ہوئے اور خزاں کے نمائندوں کو خائنوں سے انتقام لینے کے لیے اپنے بھرپور امداد کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تجھے مدد دی جائے گی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر غصے کے اثار نمایاں تھے اور آپ بار بار فرما رہے تھے کہ وہ ظالم قریش کے خلاف خزاں مظلوم کی ضرور مدد کریں گے۔ عبد الحمد بن جعفر بن عمران بن ابی انس حضرت ابن عباس سے بیان کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر کا پلو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر میں خزاں کی اتنی مدد نہ کروں جتنی میں خود اپنی کر سکتا ہوں تو میری مدد بھی نہ ہو۔
عمرو بن سالم کو جلد بھیجنے کے بعد خزاں نے اس کے پیچھے ایک اور بڑا وفد بھیجا جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، جس کی قیادت ان کا لیڈر بدیل بن ورقہ کر رہا تھا۔ اس نے مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ کو قریش کے مزید ظالمانہ واقعات سے آگاہ کیا، اور وفد نے دوبارہ آپ سے مدد کی استدعا کی تاکہ وہ قریش اور اس کے حلیف بنو بکر سے اپنے تئیں مقتولوں کا حق وصول کریں جنہیں انہوں نے خیانت سے قتل کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کو وثوق سے بتایا کہ وہ ان کا حق ان کے دشمنوں سے لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہو کر پانی طلب فرمایا اور غصے کی حالت میں پانی اپنے اوپر ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے، اگر میں بنی کعب یعنی خزاں کی مدد نہ کروں تو میری مدد بھی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کا وعدہ لینے کے بعد خزاں کا وفد اپنے گھروں کو واپس بھیج چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزائی وفد کے آدمی سے فرمایا کہ وہ اکٹھے واپس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ اور وادیوں میں متفرق ہو جاؤ، لیکن ان میں سے بعض کی ملاقات ابواہ میں ابو سفیان سے ہوگی جبکہ وہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ مدینہ سے آئے ہیں۔ انہوں نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن وہ ان کے طور طریقوں سے سمجھ گیا کہ وہ مدینہ سے ہی آئے ہیں۔ بلا شبہ قریش اور بنی بکر نے خزاں کے ساتھ الوتیر اور مکہ میں جو خیانت اور ظلم کیا وہ سرین اس صلح کی خلاف ورزی تھی جس کی تکمیل ہجرت کے 6 سال حدیبہ میں ہوئی تھی، جس کے باوجود ایک طرف قریش اور بنو بکر نے اور دوسری جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خزاں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ 10 سال تک وہ جنگ نہیں کریں گے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اس صلح کے پرخچے اڑا دینے والے ظلم اور قریش کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے، مگر اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کرنے سے قبل اور جانوں کی سلامتی کی آرزو کے مطابق خواہ وہ خون آپ کے ان دشمنوں کے ہی کیوں نہ ہو جن کی ہدایت کے آپ خواہ تھے، فیصلہ کیا کہ قریش کی طرف ایک خاص نمائندہ خط دے کر بھیجا جائے جو انہیں 3 امور کے درمیان اختیار دے کر یا تو وہ خزاں کے مقتولوں کی وید دیں یا نفاشا کی دوستی سے برات کا اعلان کریں۔ یہ بنی بکر کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جو یہی خیانت اور عہد شکنی کا مسئول اول تھا، یا پھر آپ ان قریش کے حلیفوں کے خلاف ہمگیر جنگ کا اعلان کریں گے۔ آپ نے اس عادلانہ تخیر اختیار دینے کے ساتھ پیغمبر کو قریش کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے دونوں عادلانہ حل مسترد کر کے جنگ کو قبول کر لیا۔ تخیر کی اس روایت کو واقعی کے سوا اصحاب سیر و مغازی میں سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ وہ اپنی کتاب مغازی جلد 786 میں کہتا ہے کہ ہم نے خزاں کے معاملے میں ایک ایسے پہلو کے متعلق سنا ہے جس پر میں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں پایا اور نہ ہی وہ اسے جانتے تھے۔ اسے سکا آدمی کو بیان کیا کہ اس کے مخرج کی طرف تسلی بخش سکا آدمی رجوع کرتا ہے۔ میں نے ابن جعفر، محمد بن صالح اور ابو معشر وغیرہ سے جو سیرت کے موضوع کے عالم میں اس کا ذکر کیا، مگر سب نے اس کا انکار کیا، مگر اس کی وجہ کوئی نہ بتا سکے۔ ہاں، واقعی اس روایت کی صحت کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے ایک سکا آدمی نے بیان کیا کہ اس نے عمرو بن دینار سے سنا۔ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سے بیان کرتے تھے کہ جب خزاں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ کو اپنے مقتولوں کے متعلق بتایا تھا تو رسول کریم نے فرمایا، تمہارا مطلوب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں، بلکہ ہمارا مطلوب بنو نفاشا ہی ہے، جو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جس کا سردار نوفل بن معاویہ الفشانی تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بنی بکر کے وطن سے ہے۔ میں اہل مکہ کے پاس آدمی بھیج کر اس بارے میں دریافت کرتا ہوں اور ان کو 3 باتوں کے متعلق اطلاع دیتا ہوں۔ آپ نے ان کی طرف زمرہ کو بھیجا کہ وہ ان کو 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کے متعلق ہے
یا تو وہ خزا کو وید دیں یا نفاشا کی دوستی سے اعلان برات کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر زمرہ نے انہیں بتایا کہ مذکورہ 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اس پر قرظہ بن عبد عمرو الحجمی نے کہا، اگر ہم خزا کے مقتولوں کو وید دیں تو نفاشا ایسی قوم ہے جس کے افراد میں بدخلقی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم ان کی وید نہیں دیں گے حتیٰ کہ ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور اگر ہم نفاسا کی دوستی سے برات کا اعلان کریں تو عرب میں کوئی ایسا قبیلہ موجود نہیں حج میں نفاسا سے بڑھ کر بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہو، پھر وہ ہمارے حلیف بھی ہیں، بس ہم ان کی دوستی سے برات کا اعلان نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس کچھ موجود ہے۔ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ زمرہ ان کی باتیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گیا۔ پھر قریش نے ابو سفیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجدید عہد کے لیے بھیجا، اور قریش پیغمبر کو اس طرح واپس کرنے پر پشیمان ہوئے۔ واقدی کہتا ہے کہ ہمارے تمام اصحاب نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر حزام بن ہشام الکبی سے کیا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے یہ بات بتائی ہے اس نے کچھ زیادہ تو نہیں کیا، لیکن بات وہ ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں کہ قریش الفاشا کی مدد کرنے پر پشیمان ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنگ کرنے والے ہیں۔ ہم واقدی کہتا ہے کہ میں نے حزام کی بات کا ذکر ابن جعفر وغیرہ دوستوں سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار نہ کیا اور کہا کہ ایک صورت یہ بھی ہے، اور عبداللہ بن جعفر نے مجھ سے روایت لکھ کر لی تھی۔ تو دوستو ہم یہیں رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔